پھر یہ رمضان یہ واحد ایسا ایک برکت والا مہینہ ہے. 11 ماہ دیکھ لیں، جو برکتیں جو نعمتیں رب کائنات اس ماہ کے اندر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کرتا، کسی اور ماہ میں عطا نہیں ہوتی. جو برکتیں رحمتیں اس ماہ کے اندر رب کائنات اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس سے علاوہ 11 ماہ میں وہ برکتیں نہیں ملتی، وہ رحمتیں نہیں ملتی جو رمضان کے اندر ملتی ہیں. اب دیکھیے رمضان جب آتا ہے اس رمضان میں سحری ہوتی، افطاری ہوتی. جب افطاری کا دسترخوان لگتا ہے اس دسترخوان پر رب کائنات کی سب نعمتیں موجود ہوتی ہیں، رب کائنات کی سب برکتیں موجود ہوتی ہیں. اب اس ایک دن کو لیجئے اور ادھر 11 ماہ کو لیجئے، جو ایک دن میں دسترخوان پر جمع ہوا وہ 11 ماہ میں جمع نہیں ہوتا، وہ 11 ماہ میں جمع نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی رحمتیں ہیں. اور پھر رب کائنات نے یہ فرمایا کہ رمضان روزہ جب روزہ میرا بندہ رکھتا ہے تو اس روزے کا جو اجر ہے بس صرف میرے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، وہ اجر کوئی اور نہیں لے سکتا، اس کا اجر صرف میرے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اور پھر روزہ دار کے لیے رب کائنات نے خود 2 بشارتیں دی، 2 خوشخبریاں سنائی. ایک خوشخبری وہ خوشخبری جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ جب افطار کرتا ہے پہلی خوشخبری رب کائنات نے وہ دی اپنے بندے کو، اور دوسری خوشخبری رب کائنات نے قیامت کے دن کے لیے رکھی. جب قیامت کا دن ہوگا تو سب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ جو روزہ دار ہوں گے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوگی، ایک مخصوص جگہ ہوگی، خاص اہتمام کیا گیا ہوگا. جب جنت میں خاص جگہ پر ان کو لے جایا جائے گا پھر اس وقت ندا دے گا، اے روزے دارو اب سمجھ جاؤ جو رب کائنات نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اب ایک وعدہ تو رب کائنات نے دنیا میں پورا کیا، اب دوسرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے. خود رب کائنات نے اپنا دیدار کروانے کے لیے آ گئے. یہ رب کائنات نے روزہ دار کے لیے 2 خوشی رکھی.